بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب زدنی علما وفی مقام آخر قال اللہ تعالی انما یخشى من عبادہ العلماء۔ حاضرین محترم اور ناظرین گرامی، ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے مقصد تعلیم شرعی احکامات کی روشنی میں۔ علم بنیادی طور پر کسی چیز کی حقیقت سے کما حقہ آگاہی کا نام ہے۔ کوئی چیز کیا ہے اور انسان اس کو کیا سمجھتا ہے، جس طرح کی چیز ہے انسان اس کے متعلق اسی طرح کی معرفت رکھتا ہو، اس کو علم کہا جاتا ہے، حقیقی علم۔ اور شریعت اسلامی میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تعلیم و تعلم یعنی علم سیکھنا اور سکھلانا ہے۔ ویسے تو شریعت کا کوئی بھی حکم کسی مقصد سے خالی نہیں۔ شریعت نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں ان کے پیچھے مقاصد پنہاں ہوتے ہیں، اور کوئی بھی حکم ایسا نہیں کہ جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، اور اس مقصد کا مقصد یعنی جو مقصد حکم ہوتا ہے وہ انسان کی ہی فلاح ہوتا ہے، خواہ انسان کی کوتاہ نظر میں وہ آ سکے یا نہ آئے، اور خواہ فلاح دنیا اور آخرت دونوں میں ہو یا آخرت کے حوالے سے لازمی طور پر ہو۔ تو شریعت اسلامی انسان سے مقصد بری زندگی چاہتی ہے، تو اسی طریقے سے شریعت کے بنیادی مقاصد میں ایک مقصد علم بھی ہے، مقصد تعلیم و تعلم بھی ہے۔ اور اسی لیے شریعت نے انسانوں کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ لوگ جو جاننے والے ہوں اور وہ لوگ جو جاننے والے نہ ہوں برابر ہو جائیں؟ یعنی یہ ممکن نہیں ہے۔ تو گویا حقائق اشیاء سے معرفت رکھنے والے لوگ یہ الگ کیٹیگری کے ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کے نہیں ہوتے ان کو الگ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے اور انہیں جاہل کہا جاتا ہے، اور ایسے معاشرے کو جاہل معاشرہ کہا جاتا ہے۔ شریعت میں علم کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہم یہ حدیث اکثر و بیشتر سنتے ہی رہتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا، علم کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہاں فرض کی صورت یہ ہے کہ اتنا علم انسان پر لازم ہے شرعی طور پر کہ جس کو وہ حاصل کرے اس طور پر کہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار سکے۔ اتنا علم منیمم لیول پر ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اگر ایک انسان اتنا بھی علم حاصل نہیں کرتا تو قیامت کے دن جو انسان سے سوال کیے جائیں گے کہ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ زندگی کہاں گزاری، کس مشغلے میں گزاری، تو وہ سوال بنیادی طور پر یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ بھی پنہاں ہے کہ اگر علم نہیں حاصل کیا تو کیوں نہیں حاصل کیا، کس مشغلے میں زندگی گزاری کہ جو 24 گھنٹے کی زندگی تھی اس میں آپ شریعت کے احکامات پر بھی عمل نہیں کر سکے۔ تو گویا علم حاصل کرنا، اتنا علم حاصل کرنا کہ شریعت کے احکامات 24 گھنٹوں میں انسان کی زندگی پر کیسے لاگو ہوتے ہیں، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اچھا جی، علم کے حوالے سے
جو مختلف نوعیتیں اور اقسام ہیں، تو علماء کرام نے دو بنیادی تقسیمیں کی ہیں علم کی، اور وہ اس کو اس طرح تناظر میں دیکھتے ہیں کہ بعض علوم ہوتے ہیں انہیں علوم عالیہ کہا جاتا ہے، عالی سے بلند مرتبت والے علوم، ایسے علوم جن کا مرتبہ بہت بلند ہے، علوم عالیہ. اور دوسری قسم علوم عالیہ یعنی اعلیٰ سے جو ہے، یعنی بطور ٹول جو انسان ایک ہنر کے طور پر جو چیزیں سیکھتا ہے، تو ایسے علوم کی کیٹیگری کو علماء کرام نے علوم عالیہ میں گردانا ہے. جو علوم عالیہ ہیں ان کی بنیاد وحی پر ہے، ٹھیک ہے، یا تو ڈائریکٹ وحی ہے یا وحی سے آگے وہ علوم ڈیرائیوڈ ہیں، نکالے گئے ہیں. اور وحی قرآن کریم کی شکل میں ہو جسے ہم وحی مطلوب کہتے ہیں، یا احادیث مبارکہ کی شکل میں ہو جسے ہم وحی غیر مطلوب کہتے ہیں. اچھا، یہ بحث کہ وحی مطلوب اور غیر مطلوب کیا ہوتی ہے، اس کو ہم اگر تھوڑا سا ایک طرف ہی رکھ لیں، لیکن اتنا تو جاننا ضروری ہے کہ وحی مطلوب وہ ہوتی ہے جس کو ہم پلین میننگ میں قرآن کریم کہتے ہیں، جس کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے. تو یہ قرآن کریم جو کلام اللہ ہے، تو وہ یہ وحی مطلوب میں داخل ہے. اور اس باقی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی ایک وحی کی ہی قسم ہے، لیکن وہ وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو بہرحال علوم عالیہ جو ہوتے ہیں وہ ایسے علوم ہیں کہ جو وحی جن کی بنیاد ہو، جو خود وحی پہ ہوں یا مؤید بالوحی ہوں. اور ان میں شریعہ کے جتنے بھی علوم ہیں سارے اس میں داخل ہیں. اسلامک اسٹڈیز کے متعلقہ جتنے علوم یعنی جن کا تعلق بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ وحی سے ہو، تو قرآن کریم اس میں آ گیا، احادیث مبارکہ اس میں آ گئیں. اس کے بعد قرآن کریم کے اصول تفسیر، علوم القرآن، اسی طرح اصول حدیث، علوم حدیث، اسی طرح فقہ اسلامی، اور اسی طرح اسلامک ہسٹری کے جو علوم ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم. اسی طرح علماء کرام نے عربی زبان کو بھی، عربی گرامر اور علم بیان جو ہے، علم معانی والبیان، اس کو بھی انہی علوم میں شمار کیا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. اچھا، ان علوم کی فضیلت کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم میں اپنی زندگی گزارے. خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور سکھلائے. تو تعلیم و تعلم قرآن یہ در حقیقت اللہ کی زمین پر، جو اللہ کی یہ زمین ہے، اس پر جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے افضل کیٹیگری جو اللہ کے ہاں انسانوں کی ہے جنرل، ان میں وہ لوگ ہیں، یعنی وہ مسلمان ہیں جو اپنی زندگی قرآن کریم کو پڑھنے، قرآن کریم کو پڑھانے، قرآن کریم کو سمجھنے، قرآن کریم کو سمجھانے میں لگائیں. تو گویا قرآن کریم جسے ہم کہیں ٹیکسٹ آف دی قرآن، جو عبارت ہے قرآن کریم کی، کلام اللہ جو خود ہے، اس کو پڑھنا خاص سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ بھی اسی طریقے سے مطلوب ہے جس طریقے سے قرآن کریم کو سمجھنا. یہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کریم کو عطا کیا ہے کہ ایک ایک لفظ پر وہ پڑھنے والا ہو، پڑھانے والا ہو، ایک ایک نیکی ملتی ہے. اور جس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے یہی کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ حروف ہیں. تو ان تینوں، یہ جو الف لام میم، یہ تین حروف ہو کے ان کا جو منیمم ثواب کا لیول ہے وہ 10 نیکیاں ایک حرف کے بدلے میں. تو یہ تو صرف قرآن کریم کو درست انداز میں پڑھنے کی فضیلت ہے. تو قرآن کریم کو پڑھنے والا، قرآن کریم کو پڑھانے والا اور
جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا حافظ اور قرآن کریم کو ناظرہ کی شکل میں پڑھنے والا، یہ ان کو پھر پڑھانے والے دو، یہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر اگلی جو آتی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھانے والا اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا، یہ بھی وہ کیٹیگری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق میں آتے ہیں، کہ جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے، تعلیم اور تعلم فی القرآن میں وہ مشغول رہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ دنیا کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ جو نصیحت بری کتاب ہے اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا ایمان ہے اور یہ کھلی حقیقت ہے کہ قرآن کریم قیامت تک محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ تو جیسا کہ قرآن کریم قیامت تک محفوظ ہے، تو جو خیر لوگوں میں سے ہیں، بہترین لوگ ہیں، وہ بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ وہ کیٹیگری محفوظ رہے گی۔ گویا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں وہ لوگ جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں، قاری ناظرہ کی شکل میں پڑھنے والے ہوں یا حفظ کی شکل میں پڑھنے والے ہوں، قرآن کریم کو سمجھنے والے ہیں، علماء کرام، ٹھیک ہے، ماہرین قرآن، یہ بھی انشاءاللہ تعالی جب تک قیامت نہیں آتی اور جب تک قرآن کریم محفوظ ہے تب تک یہ لوگ بھی رہیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی قراء لوگ بھی، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ قیامت تک ان کی کیٹیگری میں لوگ قراء کرام رہیں گے، اور اس طرح علماء کرام بھی اس دنیا میں رہیں گے جب تک کہ قرآن کریم رہے گا۔ یہ اور خود ان لوگوں کے لیے فضیلت یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ، جس طریقے سے کلام اللہ خود اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور ظاہر اللہ کی صفت کو زوال نہیں، تو جو لوگ اس صفت کے ساتھ جس درجے اٹیچمنٹ رکھیں گے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں لازوال ہو جائیں گے، یعنی کہ ہمیشہ کی کامیابی ان کا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تو وہ علوم ہوئے جن کو ہم علوم عالیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرے جو علوم ہیں ان کو کہا گیا علوم عالیہ۔ تو یہ علوم ایسے ہیں جن کو جہان بانی کے علوم کہا جاتا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور خود اپنے آپ کو آسانی فراہم کرنے کے لیے یا مخلوق خدا کو آسانی فراہم کرنے کے لیے چیزوں کا سینہ چیر کر ان کی حقیقت تک پہنچنا، ان کی جو ہم جسے کہتے ہیں فزیکل پراپرٹیز اور پھر کیمیکل پراپرٹیز کو انکارپوریٹ کر کے ان سے فوائد اٹھانا، جس کو ہم ٹیکنالوجی کی لینگویج کہتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کے علوم کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی علوم، ہاں ان کا تعلق نیچرل سائنسز سے ہو، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ علوم جن کا تعلق سوشل سائنسز سے ہو، یہ دونوں علوم، لیکن یہ دونوں علوم عالیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اور ان کی فضیلت کے حوالے سے ایک اگر بات کی جائے تو انشاءاللہ بے محل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مجلس میں حضرت آدم کو کہا کہ اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً نام بتا دیے۔ پھر فرشتوں کو کہا تو فرشتے نام نہ بتا سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، اور شیطان جو اس مجلس میں شامل تھا اس کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ تو اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ہے نا كُلَّهَا،
یہ کون سی چیزوں کے نام تھے، کون سا علم تھا جس کا حضرت آدم سے سوال کیا گیا تھا، اللہ نے سکھلائے، پھر حضرت آدم سے اس کا پوچھا گیا تو حضرت آدم نے ان کا جواب دیا اور فرشتے نہ دے سکے، اور پھر انہی علوم کی بنیاد پر، اس آگاہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بھی حضرت آدم کی فضیلت ثابت کی۔ تو یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ علوم تھے جن کا تعلق جہاں بینی سے تھا۔ دنیا میں آ کر حضرت آدم کو جن جن چیزوں سے واسطہ پڑنا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مجلس میں ہی وہ چیزیں حضرت آدم کو بتلائیں کہ یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے۔ اور پھر جب پوچھا تو کیونکہ اپلیکیشن بلٹ ان تھی، آپ یوں کہہ دیجیے، حضرت آدم کے اندر، تو انہوں نے فوراً رسپونڈ کیا اور فوراً کلک ہوا اور فوراً جواب دے دیا، اور جو ملائکہ تھے وہ نہ دے سکے کیونکہ ان کے اندر اپلیکیشن بلٹ ان ہی نہیں تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ علم کی وجہ سے حضرت آدم کو باقی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہوئی۔ تو یہاں علماء کرام ایک نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے ابتدائے انسانیت میں علم کی وجہ سے، یہ جہان بانی کے علوم کی وجہ سے حضرت آدم کا سکھا تمام مخلوقات بالعموم اور فرشتوں کی مخلوق پر بھی بالخصوص بیٹھا اور فضیلت ثابت ہوئی، اسی طریقے سے اس دنیا میں رول کرنے کے لیے اور اپنا سکھا بٹھانے کے لیے جو چیز اہم ہے وہ علم ہے۔ جس طرح باقی مخلوق کے مقابلے میں بھی ضروری تھا، اسی طریقے سے آج اور قیامت تک کا یہ اصول ہے کہ اس دنیا میں وہی لوگ آگے جائیں گے جو اس دنیا کو کے حوالے سے چلانے کے زیادہ اہل ہوں گے، اور جو لوگ اس میں جتنا علم میں علوم عالیہ میں ایڈوانسمنٹ کریں گے تو وہ آگے لازمی جائیں گے۔ اسی لیے علم خواہ اس کا تعلق پہلے علوم سے ہو یا دوسری قسم کے علوم سے ہو، ان دونوں کو حاصل کرنا شرعی طور پر فرض ہے اپنے اپنے درجے میں، اور کسی پر وہ فرض عین کی شکل اختیار کر دیتا ہے اور کسی پر فرض کفائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بہرحال علم خواہ ان کا تعلق علوم عالیہ سے ہو یا علوم عالیہ سے ہو، دونوں حاصل کرنا ضروری ہے اپنے اپنے حساب کے اعتبار سے، اور اگر ان علوم عالیہ میں دسترس حاصل نہیں ہوگی تو پھر انسان اس دنیا پر حکومت نہیں کر سکتا، اور وہی قومیں آگے جاتی ہیں اور وہی قوم باقی اقوام پر اپنا تسلط اور اپنا علو برقرار رکھتی ہے کہ جو علوم عالیہ میں ایڈوانس ہو۔ اچھا جی، علوم خواہ ان کا تعلق علوم عالیہ سے ہو یا علوم عالیہ سے ہو، ان کے حوالے سے ایک بات جو اہم ہے اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حصول کے لیے نیت اچھی ہونی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں جیسے آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال اللہ کے ہاں تبھی قبول ہوتے ہیں کہ ان کی نیت اچھی ہو۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو اچھے اعمال کریں گے اور اچھی نیت کے ساتھ کیے جائیں گے تو اس کا ثواب ملتا ہے، ورنہ اس کا وبال ملتا ہے۔ تو یہی تعلق تحصیل علم، تعلیم علم اور تعلم علم دونوں میں ہے۔ پڑھنے والا، پڑھانے والا، اور سمجھنے والا، سمجھانے والا، تو علوم کی دونوں کیٹیگریز سے متعلقہ جو لوگ ہیں، خواہ وہ پڑھانے والے ہوں یا پڑھنے والے ہوں، اگر ان کی نیت صحیح ہوگی تو ایک ایک لمحہ جو اس فیلڈ میں صرف کیا جائے گا، یہ ساری کی ساری انشاءاللہ تعالی عبادت بن جائے گا، یہ ساری کی ساری عبادت تصور کی جائے گی۔ اور اگر اخلاص نہیں ہوگا علم کے اندر تو اس کے حوالے سے پھر کل قیامت کے دن جو ایک دوسرا سوال انسان سے کیا جائے گا، اور اس سوال کا جواب دیے بغیر انسان اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا کہ میں نے جو تجھے علم دیا تو اس پر کتنا عمل کیا۔ یعنی اگر علوم عالیہ میں سے علم دیا تھا تو کتنا عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے کیا کیا تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اور اگر علوم عالیہ میں سے تھا تو انسانیت کی فلاح کے لیے اور انسانیت کی آسانی کے لیے آپ نے کیا کیا۔ تو یہ اگر اس کا جواب انسان نہ دے سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے خسران ہی خسران ہے، اور قیامت کے دن
کہا جاتا ہے کہ عالم کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے علم کیوں حاصل کیا اور اتنے بڑے عالم تھے تو یہ ساری زندگی تم نے علم کے اندر ہی گزاری، تو یہ کس مقصد کے لیے کیا تھا؟ تو وہ آگے سے کہے گا کہ یا اللہ میں اس لیے کیا تھا کہ تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں یہ کہا جائے کہ تم کوئی بڑے عالم ہو، تو وہ کہا جا چکا اور اب تمہارے حصے میں کچھ نہیں آنا۔ تو اس لیے علم کی جہاں فضیلت ہے وہاں اس کے حوالے سے اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اس کے حوالے سے پھر پوچھ گچھ بھی ہے۔ اور ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ نبی اور ان تمام باتوں کے پیچھے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم اور تعلم کے ساتھ جڑے لوگوں کے لیے اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معلم بنا کر بھیجا گیا۔ انما بعثت معلما، میں جو مقاصد ہے، میرے مقاصد پیغمبریت ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ایک سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، علم سکھلانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سارے علوم جن کا تعلق علوم عالیہ سے ہو یا علوم عالیہ میں سے ہو ان پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اخلاص کے ساتھ ہے، ہمیں کسی چیز کی ڈیپتھ میں جانے کی توفیق دے، حقیقت تک پہنچنے کی توفیق دے، خواہ وہ حقیقت اللہ کی معرفت ہو اور خواہ وہ حقیقت کہ اس دنیا کے اندر جو علوم ہیں، جو اشیاء ہیں، ان کی معرفت ہو۔ اللہ ہمیں حقیقی معرفت دے اور حقیقی معرفت اپنی رضا کے لیے دے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیابی کی زندگی گزار سکیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے ہاں کامیاب و کامران ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔